अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज यूसुफजई और CID न्यूज़ आपके एक नए प्रोग्राम में इस वक्त हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त ज़िला मानसरा में दो बड़े इशू है, एक महंगाई के हवाले से और दूसरा वापडा की जो नारवा लोड शेडिंग है उसके हवाले से। इस वक्त मेरे पास दो सीनियर साफ़ी बैठे हुए हैं, हाजी जुल्फ़िकार खान स्वाति और फ़ख्र आलम खान स्वाति बैठे हुए हैं, और इनसे हम इसके हवाले से पूछते हैं कि इस वक्त जो ये नारवा लोड शेडिंग हो रही है वापडा के, खासकर मगरिब के टाइम और शहरी के वक्त बड़ा मुश्किल होता है आवाम के लिए और ख़ासकर ख़वातीन के लिए, वो उठ नहीं सकते। तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि किसकी नाअहली है? हुकूमत भी तब्दील हो गए हैं, यहाँ हुकूमत भी PTI का है, कसूरवार कौन है, कौन जिम्मेदार है, और आवाम को कब रिलीफ मिलेगी? अगर इस मुकद्दस महीने में भी रिलीफ नहीं मिलता तो ये कब मिलेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज खान यूसुफजई साहब। सबसे पहले तो मैं CID न्यूज़ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मानसरा के दो अहम इश्यूज जो इस वक्त हैं, वो जिसमें वापडा की ज़ालिमाना लोड शेडिंग और महंगाई, सर कमर तोड़ महंगाई जो जारी है, ख़ास करके रमज़ान मुबारक में भी। तो सबसे पहले मैं वापडा के इशू के जो नारेवा लोड शेडिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में जारी है उसको लेता हूँ। देखिए जी, अपना सरफराज साहब, जिस तरह लोड शेडिंग है इस वक्त, चूँकि रमज़ान भी है, तो महकमा वापडा इसमें भी नहीं सोचती आवाम का कि पूरे रमज़ान में उन्होंने फर्स्ट रोज़े से लेकर आज 21वें रोज़ा है, तो ये सहरी के वक्त भी लोड शेडिंग करते हैं, अफ्तारी के वक्त भी करते हैं, नमाज तरावी के वक्त भी लोड शेडिंग होती है। तो बहुत दफा लोगों ने एहतजाज भी किया, अभी शिकायत आया है ये जो लोगों ने वाली साइड पे लोगों ने एहतजाज भी किया, एक्शन साहब के पास भी जाते हैं। खास करके मैं खाकी फिटर में बात करूंगा कि भाई उस वहाँ पर STO जो है वो ठीक है, अपने फराइज मनसबी सरंजाम देता है, लेकिन उसको आवाम का भी ख्याल करना चाहिए। उसमें शिकायत भाई हमें ये शिकायत आ रही है उसमें कि वो क्रिप्ट किस्म का बंदा है, मुबैना तौर पर वो क्रिप्ट किस्म है, वो बगैर पैसे का कोई काम ही नहीं करता, उसने वो रिश्वत का बाजार ही गर्म कर दिया। तो हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए कि इंतजामियों को भी चाहिए कि ऐसे क्रिप्ट बंदे को क्यों रखा हुआ है, उसके खिलाफ इंक्वायरी करे भाई। अगर वाकई वो करप्शन में मुलव्वस है और वाकई जिस तरह लोग शिकायत कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लोगों को हम उल्टा लटकाएंगे। अभी तो उसकी सुबह ही गवर्नमेंट है। हाजी साहब, इसके हवाले से हम आपको इस हवाले से मेरी बात यह है कि अब आजकल जो बादल शुरू है, दो बूंदे पानी की बारिश की आती हैं और ये बंद करके बैठ जाते हैं। शहर में तो फिर कुछ अमल है, शहर के देहात में हर वक्त 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। खाकी का स्पेशल इसलिए कह रहे हैं कि उधर तो मेरे 12-12, 15-15 घंटे बिजली नहीं आ रही, और उसके जो STO खाकी है उसके भी कारकर्दगी और सवालिया निशान है कि भाई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। इसके साथ शिकारी फीडर में भी जो है लोड शेडिंग ज्यादा है, और जिसमें डोडियाल है, हजारा यूनिवर्सिटी है, गिरदनवा के इलाके। तो मैं ये हुकाम बाला जिसमें एक्सीन साहब भी हैं, ऐसी साहब भी हैं, उनसे भी पूछता हूँ कि क्यों लोड शेडिंग क्यों हो रही है? हर महीने इतने हजारों रुपए का बिल सार्फिन को थमा दिया जाता है, लेकिन उसके बरक्स क्या मिलता है लोगों को? सार्फिन को क्या मिलता है? 1-2-3 घंटे की बिजली भी नहीं मिलती। इसलिए खाकी जो फीडर है उस पर जो STO लगा हुआ है उसके बारे में लोग जो कह रहे हैं कि भाई वो सवालिया निशान बना हुआ है, वो अपने फराइज मनसबी अपना सही तरीके से अंजाम देता है। इसलिए शिनक्यारी पे देखें, मानसरा सिटी में देखें। इस तरह मैंने चूंकि पहले भी कहा है कि SC जो उनका सबसे जो आला हुकाम है वापडे के, इसमें एक्शन साहब मानसरा भी उनको भी चाहिए कि वो खुदारा जो है कम से कम जो शहरी के औकात में और खास करके तरावियों में और इसी तरह अफ्तारी के वक्त बिजली की नारवा लोड शेडिंग का खात्मा करें। जी हाजी साहब, इस वक्त हमारे ज़िला मानसरा में इस मुकद्दस माह के महीने, रमज़ान के महीने में महंगाई उरूज पर है। हर चीज़ कीमत इतनी बढ़ गई है कि गरीब लोग जो है वो अफ्तारी के लिए कुछ सब्जी भी नहीं खरीद सकते। उनके कुव्वती खरीद ने जवाब दे दिया है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस महंगाई पर कैसे कंट्रोल होगा और कौन करेगा? इंतजामिया की कमजोरी है, नाली है, क्या वजह है कि यहाँ सब्जी मंडी में जो आड़ती है वो बासर है, वो पैसा चला रहा है, वो क्या कर रहे हैं? क्यों ये जो मशरूई रेट लिस्ट लगाते हैं, इसका कोई हल है कि ये महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके? महंगाई पे कंट्रोल इंतजामिया का जो है कंट्रोल नहीं है, इस पर मुकम्मल तौर पर नाकाम है या सरफ नज़र कर रहे हैं। इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये क्यों नाकाम हो रही है। सबसे बड़ी मेन वजह जो मेरी नज़र में है, हमारे जो आड़ती है उसने लाइसेंस ले रखा है
آج 20-25-35 سال سے وہ انہوں نے لائسنس لے رکھے ہیں، اور جو اس حکومت کی انکم ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری اربوں روپے وہ ہضم کر رہے ہیں. یہ ہماری کام بالا. یہ لائسنس مطلب یہ کہ وہ پرائیویٹ منڈی چلا رہے ہیں، جو سرکاری منڈی ہے وہ جو پہلے سے پہلے یہ تھا کہ جو مال باہر سے آتا تھا اس کے پیسے حکومت پر وصول کرتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا، مالک بن گئے منڈی کے، اور انہوں نے لائسنس لے رہی ہے جی بس ہمارے پاس لائسنس ہے، اس کو 3500 5,000 جتنا بھی فیس دے دیتے ہیں، اور جو آمدن ہوتی ہے اس کی اشیاء کی وہ 10 20 روپے یا 15 روپے وہ خود رکھ لیتے ہیں، جبکہ وہ اس کا حق حکومت کا حق ہے، اس کو سرکار کا حق ہے اس کے پر، اور جو ان لوگوں نے عدالت کے ذریعے جس کے ذریعے بھی کر کے انہوں نے اپنے لیے حق میں کروا دی ہے اس کو. فخر عالم بھائی، یہ جو آڑتی لوگ ہیں ہمارے جو سبزی منڈی کے ہیں، مجھے تو یہ شک ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے مصنوعی مہنگائی کو بڑھایا ہے. جس طرح حاجی صاحب نے کہا ہے کہ بھائی منڈی بھی ان لوگوں نے اپنی بنائی ہے، سرکاری منڈی پرائیویٹ منڈی ہے. جو گورنمنٹ کو ہمارے ٹی ایم او کو کوئی فائدہ ہوتا، اربوں کروڑوں روپے فائدہ ہوتا، وہ لوگ لیتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس کا مطلب یہ انتظامیہ کو بلیک میل کیا ہوا ہے. لیکن جی سرفراز صاحب، اس کا بھی میں آپ کا جواب دیتا ہوں بعد میں، لیکن جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عمران خان جو ہے تو وہ وزیر اعظم تھے، وہ کیوں گئے؟ اسی مہنگائی نے اس کی حکومت کو لے ڈوبا ہے. یہ مہنگائی آئی ہے، سارے لوگوں سے خلاف ہو گئے ہیں، اور اپوزیشن نے لوگوں کے احساس کو دیکھتے ہوئے میاں شہباز شریف نے انہوں نے اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لیا اسمبلی میں، تو وہ کامیاب ہو گئی. عمران خان آج گھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہی مہنگائی ہو رہی تھی. جہاں تک آپ نے کہا کہ بڑے بڑے آڑتی، تو میں کہتا ہوں اس وقت پورے ڈسٹرکٹ میں اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے میں نے بات کر دی ہے، پورے میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ مانسہرہ ڈسٹرکٹ میں اس وقت آپ غریب لوگوں کہہ رہے ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ رول گئے ہیں. رول نہیں کہ مر گئے ہیں، غریب لوگ تو بالکل ختم ہو گئے ہیں. سفید پوش جو طبقہ ہے وہ بھی اس مہنگائی سے عاجز آ چکا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے جو ہے اس کی 20,000 30,000 روپے تنخواہ ہے، تو وہ جو اس وقت جو مہنگائی ہے وہ اس کے تنخواہ سے جو زیادہ ہے، اور مزدور طبقہ تو بالکل وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. جہاں تک آڑتیوں کا مسئلہ ہے تو ان کو بھی چاہیے، ان کو میں بتاتا ہوں ان کا تعلق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو بھی یہاں پر ہر مہینے ان کو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ہر مہینے پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس بلائے، لیکن یہاں بھی من پسند لوگوں کو وہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. خاص کر کے میں پریس کلب مانسہرہ کے حوالے سے بات کروں گا، بینگ ایک سینئر جرنلسٹ میں بات کروں گا کہ صحافیوں کو بھی نظرداز کیا جاتا ہے پرائز کنٹرول کمیٹی میں، ان کو نہیں بلایا جاتا. ان کو میں صحافیوں کے میں کہتا ہوں کسی صحافی پہ میں نہیں کہتا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں جس طرح چٹھی آتی ہے یہاں پر 145 لگتا ہے ڈسٹرکٹ میں ڈی سی مانسہرہ کے آفس سے چٹھی آتی ہے کہ پریس کلب کے پریزیڈنٹ کے نام پہ یا پریس کلب کے نام پہ. اسی طرح جب بھی پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہو تو باقاعدہ طور پر پریس کلب مانسہرہ کے اراکین کو اور اداروں کو تحریر طور پر آگاہ کیا جائے. جب پرائز کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو فخر عالم بھائی آپ سینئر آدمی، آپ کو پتہ بھی، آپ لکھتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں کہ وہ جو انجمن تاجران اور یہی آڑتی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پریس کلب مانسہرہ کو اگر تحریری طور پر کریں گے تو ہمارے جیسے جرنلسٹ جو ہیں جو مہنگائی پہ لکھتے ہیں، جو مہنگائی پہ بولتے ہیں، تو وہ وہاں بھی بولیں گے کہ ڈی صاحب آپ جو کمیٹی بنا رہے ہیں ریٹ تو یہ ہیں، وہ آپ یہ ریٹ دے رہے ہیں. اسی لیے جو ہے اب بڑے بڑے دکانداروں کو دیکھیں، تاجروں کو دیکھیں جی، تاجروں کو انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں جو روزوں سے پہلے 1-2 مہینے پہلے مال اٹھا لیتے ہیں، جب روزے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے جی، ہمارا روزہ ہے جی. حالانکہ روزہ تو ہے، سب جو ہم روزوں میں تو صبر کا نام ہے، اور ہم اپنے گناہوں کا اس میں معافی مانگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے بڑے ذخیرہ دوز ہیں وہ اس میں جو ہے تو وہ کرتے ہیں. بہت زبردست بات آپ نے کی ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹی ہر مہینے ہونی چاہیے، اور جو ہے نا جو ان کا طریقہ کار ہے نرخ کرنے کا وہ غلط ہے بالکل. مثال کے ہوتا ہے انہوں نے کہا جی کہ ایک چیز ہے اور لکھتے ہیں جی کہ 20 سے 50 روپیہ. اب وہ خریدنے جو مالے وہ جو بیچنے والا ہے وہ 20 لے، وہ 30 لے، 50 لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فکس ریٹ نہیں دیا ہوا، مطلب ایک چیز کی 3 ریٹ دیتے ہیں. ٹماٹر ہے تو یہ ایک اچھی کوالٹی کا 3 ریٹ نہیں ہے، 3 ریٹ میں بھی مختلف مسائل.
ایک چیز ہے اس میں لکھتے ہیں 40 سے 60 रुपए तक 60 سے 80 روپیہ 80 سے 100 روپیہ اب یہ 3 ریٹ نہیں فکس نہیں ہے یہ جو جس کو 40 سے 60 دیتے ہیں وہ 55 کی بھی فروخت کر سکتے ہیں سرفراز صاحب آپ کو بہت زبردست میں بات بتاتا ہوں کہ جو ہے نا ہمارا ڈسٹرکٹ مانسہرہ سبزی یہاں پر پیدا ہوتی ہے سبزی یہاں پر پیدا ہوتی ہے تو اس دن میں نے ریٹ لسٹ لکھی پیچھے اپنے بعد کی تو ان کے ریٹ کئی گنا ہم سے کم ہے اور ہمارے کئی گنا ان سے زیادہ ہیں حالانکہ ہمارے ضلع میں سبزی ہوتی ہے یہاں سے پنڈی جاتی ہے اپنے بعد جاتی ہے اس لیے میں اپنی انتظامیہ کو بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ہے اس جو مہنگائی ہے وہ سبزی منڈی اور خاص کر کے بازاروں کا وہ انہوں نے کمیٹیاں بنائی بھی ہیں لیکن خدا جانے اللہ جانے کہ وہ کمیٹیاں کدھر جاتی ہیں کیا کارروائی ہوتی ہے تو میں خصوصی اپنا سی آئی ڈی نیوز آپ کی وساطت سے ڈپٹی کمشنر مانسہرہ سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را جس طرح وہ مہنگائی ہے تو جو ٹیمیں انہوں نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مختص کی ہیں تو ان سے ان کی کارروائی بھی پوچھیں کہ بھائی آیا وہ اگر کارروائی کرتے ہیں تو دوسرے دن پھر مہنگائی ہوتی ہے کارروائی جو ہوتی ہے وہ غریب لوگوں پہ آتے ہیں وہ جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں اصل مقصد تو عرضی کا ہے تھینک یو جی عزیز صاحب عزیز ذوالفقار صاحب اور فخر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مہنگائی کے حوالے سے اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ان لوگوں نے بات کی ہمارا یہی مطالبہ ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے اے سی صاحب سے کہ یہ جو آڑتی ہے یا سبزی منڈی کا جو سسٹم ہے کنٹرول کرنا یا جو پرائس لسٹ ہے یا کمیٹی کنٹرول کرنے کے لیے تو ہر ماہ ہونی چاہیے اور اس میں ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے کہ وہ یہ عام عوام کی بات کرے وہ تاجر کی بات نہ کرے وہ سبزی منڈی کی بات نہ کریں تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ